اللہ کا رنگ صبغت اللہ، وہ رنگ جو بے رنگ ہے، کسی رنگ کا محتاج نہیں، سب رنگ اسی کے رنگ سے سبب کے لباس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رنگ میں وہ رنگ آ جاتا ہے، اسے لگتا ہے رنگ جو سبب کے دائروں سے، سبب کے رنگوں سے خود کو جدا کر لیتا ہے، بے رنگی اختیار کر لیتا ہے کہ اس اختیار میں باقی تمام اختیار چھوڑ دیتا ہے، مسبب میں محو ہو جاتا ہے کہ مسبب الاسباب سے جڑ جاتا ہے۔ تو سبب کی محتاجی سے، رنگوں کی محتاجی سے، یعنی نفس کی خواہشات کی محتاجی سے عقل سے نکل جاتا ہے، ہزار باطل سجدوں سے نکل جاتا ہے اور صرف ایک واحد سچے رب کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر وہاں اس مقام پہ رنگ ایک ہی ہے، جس میں اور کسی خیال کی ملاوٹ نہیں، بات یقین کی ہے، ایمان کی ہے، اطمینان کی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی، سکون والی جان، جسے اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، یقین آ گیا، اپنے رب پہ بھروسہ ہو گیا کہ وہی ہے، ہر آغاز، ہر اختتام کے پیچھے اسی کا سب زور ہے، اسی کا سب شور ہے، وہی مختار کل ہے۔ تو آ گیا یقین، اندر کی آنکھ کھل گئی، اب حقیقت ظاہر سے مختلف نکلی، دل ٹھہر گیا نا، مان گیا، سمجھ گیا، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اب لوٹ چل کہ اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی ہو گیا، اسے مان گیا، اس کو پہچان گیا، تو وہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو تجھے پہچان دے دی کہ تو اس کے بندوں میں سے ہے، کہ پس میرے بندوں میں شامل ہو جا، اب میرے مخلص بندوں میں شامل اور میری جنت میں داخل ہو، کہ میری رضا میں داخل ہو جا۔ یاد رکھنا کہ تمہارا مقابلہ تمہاری ذات سے ہی ہے، تمہارا مد مقابل تم خود ہی ہو، تمہارا ٹارگٹ تمہاری یہ جان، یہ نفس ہی ہے جس سے تم کو جیتنا ہے۔ تم کئی مقامات پہ سچ بولنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ تمہارا نفس ڈرا دیتا ہے کہ نہیں، سچ نہ بولنا، لوگوں میں بے عزتی ہو جانی ہے، لوگ پھر اعتماد نہیں کریں گے، کاروبار نہیں چلیں گے، پیسے بھی نہیں ملنے، خبردار سچ نہ بولنا۔ تم نیکی کرنا چاہتے ہو، یہ جان، یہ نفس تمہیں ڈرا دیتا ہے، اوہو نہ 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 نہ، اس کی مدد کر دی تو اپنے پیسے کم ہو جانے ہیں، جانتے نہیں کتنا خرچہ ہے۔ جہاں جہاں تمہارا نیکی کا ارادہ بنتا ہے، یہ وہیں اپنی عقل دوڑانے لگتا ہے، تم اس کے رنگ میں، اس کے فریب میں رنگے جاتے ہو، اور جب اس کی عقل میں، اس کے فریب میں رنگے گئے تو رب کے رنگ سے نکل جاتے ہو، دور ہو گئے اس رنگ سے، کیونکہ تم نے اس پہ، اس نفس پہ، اس اپنی جان پہ بھروسہ کر لیا، اسے رب مان لیا، اور رب پہ بھروسہ نہ کیا تو سبب میں الجھ گئے، الجھتے ہی گئے اور الجھتے ہی چلے جا رہے ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ انسان وہ ہے جو خدا کو پہچانے، اور خدا وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ عقل میں نہ آئے یہ کیا؟ نہیں، یہ جو عقل میں نہ آئے والی بات ٹھیک ہے، بات ایسی چیز ہے کہ عقل کو ہم کہتے ہیں سبب اور نتیجہ۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جو سبب اور نتیجے کا علم جانتا ہو، اس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ جو سبب کا جہاں نہ تعلق ہو اور جہاں نتیجے کا نہ تعلق ہو، وہاں کوئی اور ہی چلے جاتے ہیں۔ جس سے بدلے میں آپ کی ایک دوستی ہو گئی، سبب کچھ بھی نہیں ہے اور نتیجہ کچھ بھی ہو، تو وہاں پر آپ یہ دیکھو گے کہ پھر آپ کی کہانی اور ہو جاتی ہے۔
تو عقل میں اس لیے وہ نہیں آتا کہ آپ کا عقل جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے کا کوئی اور سبب ہونا چاہیے اور اس کے پیدا ہونے کی کوئی اور وجہ ہونا چاہیے. بیٹا پیدا ہونے سے پہلے باپ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کی عقل جہاں تک موجود ہے. اور عقل پیدا کرنے والے کو آپ اس عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو تمہاری مخلوق ہے عقل، اور خالق کو کیسے سمجھے مخلوق؟ تو وہاں پر مطلب ایک اور ہی شعبہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ بے سبب شعبہ ہے بلکہ مسبب شعبہ ہے. اس لیے وہاں کا یہ علم نہ برت لینا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو ہے آدم علیہ السلام پیدا ہو گیا. آدم علیہ السلام کا کوئی باپ ہونا چاہیے نا. بس یہ اتنی بات آپ کی جہاں تک عقل ہے کہ پھر ایک سلسلہ چال نکلتا ہے جو پہلا کون ہوگا، پھر جو پہلا اس کو آدم کہیں گے، آدم علیہ السلام. تو وہاں پر بدلے میں باپ کے بغیر ایک انسان کی تخلیق واجب آئی، سبب سے کٹ گیا. تو سبب سے جہاں بات کٹ جاتی ہے وہاں سے سفر ہوتا ہے مسبب کا. ابھی تو آپ سبب سے کٹتے نہیں ہو کہ آپ کہتے ہو محنت کریں گے تو ہم مطلب واقعات ملیں گے، صحت کریں گے تو واقعات ہوں گے. تو وہاں جو بے سبب بات ہو جائے وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ مسبب کا کیا فیصلہ ہے. ابھی آپ سبب سے نکلتے نہیں ہو، اس لیے عقل سے نکلو تاکہ سبب سے بچ جاؤ. ہم سبب کے کھیل کر رہے ہیں. سبب کا معنی یہ واقعات ہے، ایسا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہمیں خراج کر دی غریب ہم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں خراج کر دو غریب نہیں ہوگے. کہتے ہیں یہ بڑے حالات تنگ ہیں، کہتے ہیں چل مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو. کہتے ہیں پہلے حالات تنگ ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہ راز ہیں سارے واقعات ہیں. اس لیے آپ عقل جو ہے نا وہ احاطہ نہیں کر سکتی. عقل تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتی کہ عقل خیال پیدا کرتی ہے کہ خیال خود بخود آتا ہے عقل میں. عقل خالق ہے کہ عقل مخلوق ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ عقل کیا پیدا کر سکتی ہے. عقل کو بے شمار باتیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہیں، بے شمار چیز سمجھ نہیں آئی ہے. یہی سمجھ نہیں آئی ہے آج تک کہ پانی جو ہے بے رنگ ہے، زمین بے رنگ ہے، بیج بے رنگ ہے. رنگ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو موسم ہے، موسم کہاں سے آ گیا؟ کہتے زمین کی گردش سے. اچھا یہ گردش کیسے آ گئی؟ کہتا ہے نظام شمسی ایسا ہے. نظام شمسی کیسا ہے؟ کہتے ہیں روشنی ہے وہاں سے ٹوٹا ہی ہے تو ستارہ آ گیا بج تو بجا ہے. ستارہ چل پڑا، سیارہ چل پڑا، ٹوٹا نظام شمسی. بھائی نظام شمسی ایسا کیوں ہے؟ کہتے آگے نہیں سمجھ آتی. ویسے مسیح کہتے ہوئے کہتے اگے کی بات ہے اور ہے، جو سمجھ آتی ہے وہاں اور ہے. عقل یہاں سے شروع کرتی ہے کہ ایک دفعہ سیارہ تھا، چاند تھا، سیارہ ٹوٹا، زمین سورج چلا گئی اور پھر چلتے چلتے ٹھنڈا ہوتے ہوتے 5 کروڑ سال 25 ارب سال یہ کرتے کرتے اس میں زندگی کا اثار نمودار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. چل ٹھیک، سورج کو ایسا کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ ایک حادثہ تھا، حادثہ کس نے کیا؟ کہتے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. کہتے یہ ہم سے سمجھ بس جہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی طرح سے. تو سائنس جہاں فیل ہوتی ہے وہ عقل فیل ہو جاتی ہے. عقل یہ فیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو کسی کی بات نہیں مانتا تھا اس کے چھوٹے سے بچہ پیدا ہو گیا اس کی بات ماننے لگے. عقل کی بات کرو یہ کیا بات ہے؟ کہتے تو دشمنوں کی بات بدلے میں تو بڑے بڑے جلمے تو نے کیے، جلسے کیے اور بڑے بڑے ہنگامے تو نے کیے، کسی کی بات نہیں مانی. تو چھوٹا سا بچہ چیخ لگایا تو بےتاب ہو گیا. کہتا ہے پتہ نہیں اس کی بات میں کیا فریاد ہے. اور چھوٹا سا بچہ جو لے دے کے بیٹھ کے باپ کو. اب یہ جو ہے نا یہ عقل سے باہر ہے کہ عقل کیا کہتی ہے. عقل کہتی ہے دلیر تھا اور بچہ چھوٹا سا بچہ جو باپ دلیر جب ہی بڑھ گئے تھے بچہ چیخے لگا رہے ڈاکٹر کو بلاؤ. میں تو کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتا. کہتا آج کہتا پتر ہے بچہ ہے. تو جہاں کی عقل پھیل جاتی. عقل کہاں پھیل جاتی؟ یہاں پھیل جاتی کہ باپ کی محبت جب بچے کی لیتی ہے تو عقل پھیل جاتی ہے. ماں کی آتی ہے بچے کی عقل پھیل جاتی ہے. عقل پھیل جاتی ہے دوست کے ساتھ جب تلک بجاتے ہیں پھیل ہو جاتی ہے. اتنا حساب کرتا ہے کمپیوٹر کی طرح یہ 2 اور 2 4 2 تو کون آپ سے چل تمہیں شمار لے جائے. یہ عقل پھیل جاتی ہے. عقل 1000 بار پھیل جائے، روز پھیل جائے. عقل آپ کے سر میں درد ہو عقل پھیل جاتی ہے. وہ یہ سر میں بہت سخت درد ہے، کہتا ہے وہ آپ کے دوست کراچی سے آ رہا ہے، کہتا ہے چل چھوڑا دوستوں کو. اب تو سر میں درد بڑی سکتی، سر میں درد ہو تو کراچی کے دوست بھول جاتے. تو انسان کی عقل اتنی ساری ہے کہ ذرا سر میں درد ہو نظام عالم درم برم ہو جاتا ہے. تو عقل کا تو روز فیل ہونا لکھا ہوا ہے. آپ روز کا پتہ نہیں چلتا یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتی. حالات تو ٹھیک ہے پر لیجیے کیوں خراب ہوگی. محنت ہم بھی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اس کے حالات زیادہ ہے. یہ سارے خوش رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی بات کیا ہوتا ہے. بار تک نہیں کیا ہوتا ہے. یہ عقل روز فیل ہوتی ہے، روز سوچتی ہے، روز فیل ہوتی ہے، روز سوچتی ہے، روز مار کھاتی ہے. اور یہ اس لیے عقل سے آپ وہ خالق کو آپ نہیں سوچ سکتے جو روز ازل سے پہلے ابد کے بعد
ہر سبب سے پہلے، ہر انجام کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، یہ کچھ یوں ایسے ہے جوں کہ تھا، یہ اور بات ہے۔ یہ دائرے کا علم ہے، یہ زندگی اسٹریٹ لائن کا علم نہیں ہے کہ دائرہ کیسے کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، کہتا تھا شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، وہ شروع رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، دائرہ ہوا اسے کہاں سے ختم ہونا ہے؟ کہ وہ زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہنچ جاتی ہے، بس ہر چیز اللہ سے نکلی ہے، اللہ کسی شے سے نہیں نکلا۔ اور یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ ہر شے اسی سے ہے، وہ کسی سے نہیں ہے، سب کا مالک ہے، کوئی چیز اس کی مالک نہیں ہے، اور وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کو کہاں سمجھ آئیں گی؟ اس لیے ان باتوں کی آگے جائے، تبھی تو یہ بات ہے کہ آپ عبادت کرتے ہو۔ عبادت اس لیے کرتے ہو کہ سمجھ نہیں آیا، سمجھ جس کی سمجھ آ جائے اس کی تم بات نہیں کرتے، تم اس سے بات ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جانے تم اس سے ڈرتے ہو اور اس کو نہیں سمجھ سکتے، بس یہ عبادت کی وجہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تجھے سمجھ نہیں سکے۔ جتنے اللہ آپ نے دیکھے ہوئے نا، رب دیکھے ہوئے تھے، بتوں والے رب، کارخانے والے رب، سورج والا رب، چاند والا رب جو بنائے تھے لوگوں نے، دیکھے تھے، سمجھ میں جب آ گیا آپ نے چھوڑ دیے۔ کہ تو سورج اس کو پوجا کرتے تھے ہم، وہ جی بدل آیا تو سورج غائب ہو گیا، کیا رب ہوگا، کیا چڑھا اس کو، چھوڑ دیا، سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ بادل کا مانا کہتے وہ بھی کچھ نہیں بات نہیں، اس کو مانا وہ بھی کچھ نہیں، لوہے کا مانا وہ بھی کچھ نہیں بنی۔ یعنی جو سمجھ آتی تھی نا آپ کی، عرفان آتا گیا، آپ چھوڑتے گئے، پہچان کرتے کرتے اللہ کو چھوڑتے گئے، جو آپ اللہ بنایا۔ اب یہ واحد اللہ لا شریک ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اور وہ فعال اللہ ما یرید وہ کرتا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ رابطہ ہے، اور روز رابطہ ہے، آپ کی خفیہ دعائیں منظور ہوتی ہے۔ آج بھی زمین میں آپ لوگ جانتے ہوئے، زمین میں امانت دفن کرو نا تو امانت محفوظ رہتی ہے۔ زمین کو کہہ دو نا کہ یہ مردہ امانت ہے، اب 6 مہینے سے پہلے لے جائیں گے تو بالکل اس کو اثر نہیں ہوگا، کیڑے کیڑے کو نہیں پڑے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ایسا؟ تو اللہ کے حساب اور ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اللہ، اور شکر کرو سمجھ نہیں آیا، آپ کی عبادت کا سلسلہ قائم ہے۔ جو جو سمجھ آتی جاتی ہے انسان چھوڑتا جاتا ہے، لہذا اللہ ہماری سمجھ سے باہر، اللہ زندہ ہے لیکن زندگی کی سمجھ سے باہر ہے، اللہ قائم ہے اور آپ کے قائم رہنے کی سمجھ سے باہر ہے، اللہ تمام انسانوں کی مجموعی سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ عبادت سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی بات کرے نہ کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زندگی بھیجی ہے تو موت کو بھیجی، اس بات ہی بے نیاز ہے کہ تم سوال کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو، میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شانیاں ہیں، بس تمہارے ذہن میں سمجھ نہیں آتی، ہاں دل میں سمجھ آ سکتی بات، دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے تو سمجھ آتی بات، جب آنکھ میں آنسو آ جائے پھر سمجھ آتی اللہ قریب محسوس ہو سکتا ہے، پہچان نہیں ہو سکتی، بس قریب محسوس ہو سکتا ہے، پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو ذہن جو ہے نا یہ ذریعہ نہیں ہے اللہ کو پہچان کا، دل ذریعہ ہو سکتا ہے، شب بیداری ذریعہ ہو سکتا ہے، محبت ذریعہ ہو سکتا ہے، فانی کی نا اللہ کی پہچان کا ذریعہ اللہ کے کسی محبوب کی محبت ہے۔ ہاں بولو آپ۔